پہ اور آپ کی جان ساروں پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، راحت العاشقین، سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بعد حمد و ثناء پروردگار عالم، میرا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ایک دفعہ امام علی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابی آ کے کہتے ہیں، کچھ یہودی لوگ آ کے کہتے ہیں، یا علی یہ بتائیے کہ آپ کے سامنے تو پوری کائنات بنی ہے، آپ نے تو آدم کے ہاتھوں کی مٹی گوندھ دی ہے، آپ نے تو آدم کی مٹی گوندھ دی ہے، یہ بتائیے کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ جانور بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک اور سائل کھڑا ہوا، کہنے لگا، اے امام یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا، جو اپنی غذا کو چبا کے کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنی غذا کو نگل کے کھاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک اور سائل کھڑا ہوا، کہنے لگا، یا علی یہ بتائیے کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا، جو دانہ چگواتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو دودھ پلاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ ایک اور سائل کھڑا ہوا، کہنے لگا، مولا یہ بتائیے ہمارے پاس ایک بکرا ہے، وہ کبھی بکرا لگتا ہے تو کبھی کتا لگتا ہے۔ مولا نے کہا، اس کے سامنے گھاس ڈال کے دیکھو، چبا کر کھائے تو بکرا ہے، اور اگر نگل کر نہ کھائے تو کتا ہے۔ کہا، مولا کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ فرمایا، گوشت ڈال کے دیکھو، کھائے تو کتا ہے، نہ کھائے تو بکرا ہے۔ فرمایا، مولا یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی کھاتا ہے کبھی نہیں کھاتا۔ میرے مولا نے فرمایا، پانی رکھ کے دیکھو، منہ ڈال کے پیے تو بکرا ہے، زبان لگا کے پیے تو کتا ہے۔ کہنے لگا، مولا کبھی منہ ڈال کے پیتا ہے کبھی زبان لگا کے پیتا ہے، یہ بھی کر کے دیکھ لیا مولا، کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے۔ مولا نے کہا، اس کو کاٹ کے دیکھو، اگر اس کے پیٹ سے آتے نکلے تب وہ کتا ہے، اور اگر اس کے پیٹ سے آتے نہ نکلے تب وہ بکرا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ہمارا ایمان ہے نا کہ ہمارے مولا ہم سے ملاقات کو ضرور آئیں گے۔ انشاءاللہ۔ اسی طرح ایک شخص گیا کربلا، اس نے سنا تھا 40 دن زیارت عاشورہ کا عمل کریں گے تو ہماری امام سے ملاقات ہوگی۔ چند دن گزرے تھے، اس کو اپنے گھر کی ٹینشن ہونے لگی، کاروبار کی ٹینشن ہونے لگی، بیوی بچے بھوکے ہوں گے، کاروبار نہیں چل رہا ہوگا۔ اس نے اپنا سامان باندھا، گھوڑے کی طرف نکل گیا، کہنے لگا، اتنی گناہگار آنکھیں ہیں، اتنے گناہگار ہاتھ ہیں، کہاں مولا سے ملاقات ہوگی؟ میں تو اتنا گناہگار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، اتنے گناہ کرتا ہوں، ہر وقت یہ منہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، میرے مولا سے کیسے ملاقات ہوگی؟ بس چلا تھا، تھوڑا آگے گیا، ایک گھڑ سوار آیا، چہرے
چہرے سے نور ساطع ہو رہا سبحان تھا۔ اللہ۔ جب ہم کسی بھی انبیاء سے ملاقات ہوتی ہے نا کسی بھی شخص کی، تو ایسا لگتا ہے کہ کائنات رک گئی ہے، بے شک۔ وقت نہیں چل رہا، وقت ٹھہر گیا ہے۔ اس کو نہ پتہ چلا کہ وہ مولا ہیں۔ سبحان اس نے اللہ۔ کہا، مولا فرماتے ہیں بتاؤ کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا مدینے جاتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں خشکی کے راستے سے جاؤ گے یا دریا کے راستے سے جاؤ گے؟ کہنے لگا خشکی کے راستے سے جاؤں گا۔ مولا نے 40 درہم کی پوٹلی پکڑائی، فرمایا کہ فلاں جگہ پہ فلاں شخص کو دے دینا، ڈرنا نہیں، فجر کے وقت جانا، وہ قصاب ہے، اس کے کپڑوں اور منہ پر خون کی چھینٹیں ہوں گی۔ اس شخص کو تب بھی پتہ نہیں چلا جو وقت آنے سے پہلے وقت کا بتا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ شخص کو تب بھی پتہ نہیں چلا۔ جب وہ ادھر پہنچا ویسا ہی تھا، سفید لباس پہنا تھا، خون کی چھینٹیں تھیں، منہ پہ خون کی چھینٹیں تھیں۔ کہنے لگا مجھے اس شخص نے بھیجا ہے، 40 درہم کی پوٹلی بھیجی ہے۔ کہنے لگا رک جاؤ تم 2 منٹ اس گیٹ پر کھڑے ہو، میں غسل لے کے آتا ہوں، وضو کر کے آتا ہوں۔ وہ وضو کر کے آیا، غسل لے کے آیا۔ کہنے لگا رات میں لیٹ کے امام کو تصور کیا تھا، واہ واہ واہ۔ امام کسی کے 40 درہم کا قرض ہے، وہ ادا کرنا ہے، کہیں سے پیسے بھجوا دیجئے، صبح ہونے سے پہلے ہی امام نے پیسے بھجوا دیجئے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ وہ قصاب اس کی آنکھیں چومنے لگا، پیر چومنے لگا، ہاتھ چومنے لگا۔ کہتا ہے تم نے مولا کو دیکھا ہے، تم نے مولا کے ہاتھ واہ سے یہ سبحان پوٹلی لی اللہ۔ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میرا وقت ٹھہر گیا، میں نے کسی بھی میں پہچان نہ سکا کہ وہ میرے مولا ہیں۔ اسی طرح ہمیں رات میں بیٹھ کر اپنے مولا سے اپنی ساری باتیں تصور کرنی چاہیے۔ وہ سنتے ہیں نا جو بات ہم اپنے پیرنٹس سے بھی تصور نہیں کر سکتے، وہ ہم اپنے مولا سے تصور کریں۔ تنہائی میں بیٹھ کے ہم اپنے مولا سے باتیں کریں، مولا آج میرے دن میں یہ گناہ ہوا، یہ خطا ہوا، یہ نیکی ہوئی، مولا آج میں نے یہ کیا وہ کیا، سب اپنے امام کو بتائیے۔ امام آپ کی مشکل کشائی کو ضرور آئیں گے۔ امام کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ کے پاس جنت کا دیا سب کچھ تھا۔ بے شک۔ وہ ملکہ جنت تھی، وہ جنت کی خاتون نہیں بلکہ ملکہ جنت تھی۔ وہ جنت میں جانے والی نہیں تھی، وہ ملکہ جنت تھی۔ ایک دفعہ امام علی آ کر فرماتے ہیں سیدہ کوئی خواہش کریے۔ بیوی کہتی ہیں خدا کا دیا سب کچھ ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، کوئی خواہش نہیں۔ مولا علی پھر اصرار کرتے ہیں سیدہ کچھ خواہش کیجیے۔ میری بیوی فرماتی ہیں یا علی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کسی چیز کی خواہش نہیں۔ جب میرے مولا نے تیسری دفعہ کہا یا اے میری بیوی کچھ تصور کریے، کچھ مانگیے مجھ سے، کچھ خواہش کریے، میری بیوی نے کہا یا علی انار کو دل چاہتا ہے۔ بس میرے مولا چلے ہیں، دکان پر پہنچے، کہتے ہیں ایک انار دے دے۔ انار والا کہتا ہے انار کا تو موسم ہی چلا گیا۔ مولا کے دلوں کے حالات جاننے والے بے شک، ہیں نا، بے شک۔ مشکل کشا ہے نا۔ مولا نے کہا اپنے گھر جا، تیری زوجہ کے پاس 2 انار ہیں، ان میں سے ایک انار مجھے لا کے دے دے۔ وہ شخص گیا، گھر گیا، زوجہ سے ایک انار لا کے مولا کو دیا۔ مولا چلے ہیں، راستے میں دیکھا ایک فقیر بیٹھا کر رہا ہے۔ مولا نے شفقت والا ہاتھ سر پہ پھیرا، فقیر نے آنکھیں کھولی، کہا مولا مولا نے کہا گھر چاہیے گھر دے دوں، اولاد چاہیے اولاد دے دوں، واہ سبحان کیا اللہ۔ چاہیے؟ کہنے لگا مولا ایک انار کی طلب ہے، آدھا انار مل سکے تو وہ دے دیجیے۔ مولا نے آدھا انار کھلایا۔ مولا نے کہا اب بتا گھر چاہیے گھر دے دوں، اولاد چاہیے اولاد دے واہ دوں، واہ رزق واہ۔ چاہیے رزق دے دوں۔ فرمایا مولا اگر یہ آدھا انار اور مل جائے تو مزہ ہی آ جائے گا۔ مولا نے آدھا انار اور کھلایا، آدھا انار اور کھلایا۔ بس چلے ہیں، یا اللہ سیدہ نے پہلی دفعہ کوئی خواہش کری تھی، علی اس خواہش کو بھی پورا نہ کر سکے۔ بس جیسے ہی گھر تک پہنچے دیکھا سیدہ نماز شکرانہ ادا کر رہی ہیں، مسلح پر پوری انار کی تشت بھرا رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ بیوی نے نماز تمام کری۔ امام علی فرماتے ہیں سیدہ یہ انار کہاں سے آئے؟ بیوی کہتی ہیں یا علی پہلے کبھی ایسا مذاق نہ کیا، ابھی تو جبرائیل ابھی ہمیں آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ انار علی ابن ابی طالب نے سبحان اللہ۔ ابھی دونوں میں بات ہی ہو رہی تھی کہ دروازے پر دق الباب ہوئی، رسول خدا آئے، کہنے لگے اے فاطمہ آپ بھی سنیے، یا علی آپ بھی سنیے، جبرائیل امین عرش
ایمان میں شک، بے کامیاب شک۔ ہوں گے۔ وہ جبرائیل امی فقیر بن کر آئے، علی نے ان کو پورا انار کھلایا، اس کے صدقے میں میرے اللہ پاک نے جنت کے انارات سے بی بی کو دے دیے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ ہمارے پہلے سے لے کے 12ویں تک علی ہی علی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے پاس ایک شخص اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے مولا بہت بھوک ہے، بہت پیاس ہے، کچھ کھانے کو دے دیجیے۔ مولا کہتے ہیں نالین پڑی ہے، اٹھا اور لے جا۔ کہتا ہے شاید مولا نے سوال نہ سنا۔ مولا نے وہ شخص کہنے لگا مولا بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ مولا نے کہا نالین پڑی ہے، اٹھا لے جا۔ پھر کہا مولا کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ مولا نے کہا نالین پڑی ہے، اٹھا اور لے جا۔ کہنے لگا مولا میں کھانے کی بات کرتا ہوں، آپ نالین کی بات کرتے ہیں۔ مولا نے کہا تو 2 وقت کی روٹی مانگ رہا تھا، میں نے تیری 7 نسلوں کو کھلا دیا۔ سبحان اللہ، یہ 7 سبحان نسلوں کا اللہ۔ الفاظ ذہن میں رکھیے گا عزادارین امام، میں نے تیری 7 نسلوں کو کھلا دیا، بس چلا ہے۔ ہمارے جسم میں سر سے اونچی جگہ تو کوئی نہیں ہے نا، سر پر کپڑا بچھایا، مولا کی نالین رکھی اور چلا ہے۔ ایک شخص آ کے کہتا ہے او دیوانے، نالین پیر میں پہننے کی چیز ہے، تو سر پہ اٹھا کے جاتا ہے۔ کہنے لگا تمیز سے بول، کیا جانتا ہے کس کی نالین ہے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہنے لگا امام علی رضا کی نالین ہے۔ بادشاہ خراسان کی ذات پر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی یا علی یا علی۔ آواز بلند نہ رہی سلطان۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا اس نالین کو بیچو گے؟ کہا کیا دو گے؟ کہنے لگا دیکھو وہ اونٹ کھڑے ہیں، خالی اونٹ نہیں ہیں، پشت سے بھرے اور پھل سبزیوں سے بھرے اور پھلوں سے لگے ہوئے اونٹ ہیں کہ تمہاری 7 نسلیں کھا لیں گی، اتنا کھانا ہے ان پر۔ اس نے وہ نالین دی اور اونٹ لے کر چل گیا۔ بس وہ شخص جس نے نالین دی تھی امام کے پاس پہنچا، کہنے لگا مولا 100 اونٹوں کے بدلے آپ کی نالین نہیں لی ہے، خالی اونٹ نہیں تھے مولا، وہ پشت سے بھرے اونٹ تھے مولا، سبزی اور پھل سے لگے ہوئے اونٹ تھے۔ مولا نے فرمایا اے شخص تو نے اس غریب کو لوٹ لیا، ہماری نالین کی اتنی قیمت تو نہیں ہے۔ عزاداران امام، وہ شخص کہنے لگا مولا ایک چیز چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا آپ کے گھر پہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ مولا کے گھر پہ رہنا شروع ہوا۔ کچھ لوگ آئے، آ کے کہنے لگے ہم حیدری ہیں، ہم جعفری ہیں، ہمیں امام سے ملا دو۔ کہنے لگا امام تو ابھی مصروف ہیں۔ پھر کہا ہم حیدری ہیں، ہم جعفری ہیں، ہمیں امام سے ملا دو۔ پھر کہنے لگا امام تو ابھی مصروف ہے۔ کہنے لگا تمہیں سمجھ نہیں آتی، امام ابھی مصروف ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا مصروف ہے؟ امام وہ شخص فرماتا ہے وہ ابھی انبیاءوں کو پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس عزاداروں، وہ شخص کہنے لگا بہت بڑی مشکل آ پڑی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری مشکل کو حل کر دوں گا، میں امام سے سب پوچھ کے آیا ہوں، میں تمہاری مشکل کو حل کر دوں گا۔ کہنے لگا نہیں بہت بڑی مشکل آئی ہے۔ کہنے لگا کیا مشکل آئی ہے؟ کہنے لگے اگر بتا رہے ہو تو بتا دو ورنہ واپس چلے جاؤ۔ کہنے لگے اچھا بہت دور سے آئے ہیں، ہمارے اس ملک میں سیلاب آ گیا ہے۔ کہنے لگے تم لوگ تقویٰ کرتے ہو کہ حیدری ہو، جعفری ہو، اور پھر اپنے مولا کو وہاں سے کیوں نہیں بلایا؟ یہاں تک آنے کی کیا زحمت کری؟ اگر وہاں سے بلاتے تو مولا بے شک، بے شک۔ کیا؟ اب تم ایک کام کرو، جا کے بولو اس شخص کے سر کا واسطہ جس کے اوپر مولا کی نالین رکھی تھی، اس کے سر کا واسطہ اے سیلاب لوٹ جا، اے سیلاب لوٹ جا۔ جب وہ شخص کام کرتا تھا تو اس شخص کے کام کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا، لبوں پر ناد علی ہوتی تھی، ہاتھ میں جھاڑو ہوتی تھی اور سر پر مولا کی نالین واہ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان لبوں اللہ۔ پر ناد علی ہوتی تھی، ہاتھ میں جھاڑو ہوتی تھی اور سر پر مولا کی نالین ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ گئے اور سیلاب کی سمت کھڑے ہو کے بولا اے سیلاب تجھے
مولانا اس نے ہماری اتنی بڑی مشکل حل کری ہے، ہمیں اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مولانا نے کہا اس نے تمہارے ملک سے سیلاب کو ہٹا دیا، تم اس کے لیے تحفہ و تحائف لے کر جاؤ۔ وہ لوگ پہنچے۔ اب دیکھیے جب امام سے ملاقات کرنی تھی تو ملاقات ان کے ملازم سے ہوئی، اب جب ملازم سے ملاقات کرنی ہے تو ملاقات امام سے ہوئی۔ امام بیٹھے ہیں، کہنے لگے، وہ شخص آئے اور کہنے لگے کہ نا اس شخص کو بلا دیجیے مولا۔ تو کہتے ہیں کیوں، اس نے ایسا کیا کام کر دیا؟ وہ سب ماجرا بتاتے ہیں۔ مولا اس نے کہا تھا اس شخص کے سر کا واسطہ دے، جا کے سیلاب چلا جائے گا۔ ہم نے اس کے سر کا واسطہ دیا، ایک پل نہ گزرا تھا سیلاب یہ جا وہ جا کہنے لگے اس شخص کو بلایا۔ مولا نے کہا تو نے ایسا کہا تھا؟ کہا مولا ہاں ایسا کہا تھا، آپ بہت مصروف تھے، انبیاء کو پڑھا رہے تھے، اس لیے میں نے ان کو اندر نہ بھیجا، بس ان کو تحفہ طہارات دیے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزاداروں یا ایام سکینہ چل رہے ہیں نا، عزاداروں ام البنین نے اپنے وجود سے ایک ایسا بیٹا عطا کر دیا جس کا نام عباس ہے۔ کون ہے عباس؟ عباس سکینہ کے چچا ہیں۔ عزاداروں بی بی سکینہ بہت لاڈلی تھی، بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، چلتی نہیں تھی، گود میں رہا کرتی تھی، حسین کی گود سے عباس کی گود، عباس کی گود سے علی اکبر کی گود میں رہا کرتی تھی۔ عزاداروں چلتی تھی تو عباس کے ہاتھ نیچے ہوا کرتے تھے۔ عزاداروں میری بیوی لبابہ کہتی ہیں اے عباس مجھے نجف چھوڑاؤ۔ مولا عباس کہتے ہیں کیا ہوا پریشانیوں سے ڈر گئی؟ کہتی ہیں نہ عباس پریشانیوں سے نہ ڈری، سکینہ سب کے خیموں میں 2 دفعہ جاتی ہے، میرے خیموں میں 5 دفعہ آتی ہے۔ اے چچی پانی ہو تو دے دیجئے، یا اس کو پانی لا دو یا مجھے واپس نجف چھوڑاؤ۔ عزاداروں مولا عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، کہا اے سکینہ بابا جی اجازت دلوا دے۔ مولا کو اجازت ملی۔ المختصر 11 محرم کی شب آئی۔ عزاداروں سب بیویوں کے گلے ایک رسم میں باندھے گئے۔ عزاداروں میری بیوی سکینہ فرماتی ہیں جب میری کوئی بھی پھپھی اماں سانس لیا کرتی تھی تو میرا دم گھٹا کرتا تھا، میرا سب سے چھوٹا گلا تھا۔ عزاداروں شام کے دربار میں پہنچی ہے نا بیوی، میرے شمر کہتا ہے سکینہ سنا ہے حسین تم سے بڑی محبت کرتا تھا، سکینہ آج تیری محبت کا امتحان۔ اے سکینہ میں نے سنا ہے حسین تجھے اپنے ہاتھ سے خرمے کھلایا کرتا تھا، سکینہ اس تشت میں خرمے رکھے ہیں۔ عزاداروں میری بیوی نے کپڑا ہٹایا، سر حسین تشت میں رکھا تھا۔ عزاداروں شمر کہتا ہے اگر تیرا بابا تجھ سے سچی محبت کرتا تھا تو یہ سر حسین خود سکینہ کے پاس آئے گا۔ بیوی نے ہاتھ پھیلائے، اے بابا تیری میری محبت کا سوال ہے، اے بابا سکینہ کی گود میں آ جا۔ عزاداروں سر حسین سکینہ کی گود میں آیا، وہی شام کا زندان ہے اور بچی ہے۔ عزاداروں روایتوں میں 2 تاریخیں ملتی ہیں، ایک وہ زندان جس میں بی بی تنہا رہی تھی، جن کے ساتھ نہ پھوپھی تھی، نہ اماں تھی، نہ بھیا تھا، ایسا زندان تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہ دیتا تھا۔ عزاداروں ایک وہ زندان تھا جس میں پھوپھی اماں بھائی سب ساتھ رہا کرتے تھے۔ عزاداروں بس ایک شب آئی، کچھ بچے آ کے سکینہ سے پوچھتے ہیں اے سکینہ تو عید پہ نئے کپڑے نہیں بناتی؟ میری بیوی کہتی ہیں اے بچوں پچھلے سال میں نے بھی عید پہ کپڑے بنائے تھے، اس سال میرا بھائی علی اکبر، میرا چچا عباس، میرے بابا حسین تھے، بابا نے مجھے نئے گوشوارے بھی بخشے تھے۔ عزاداروں بس میرے مولا سجاد سے ایک شخص نے آ کے پوچھا مولا آپ کو کیا چیز آتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں میری بہن سکینہ کے سوال۔ عزاداروں صبح نمودار ہوتی تھی، بیوی پوچھتی تھی اے بھیا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ مولا فرماتے تھے اے سکینہ یہ سکینہ اپنی غذا لینے جاتے ہیں۔ عزاداروں جو شام نمودار ہوتی تھی، سکینہ پوچھتی تھی اے بھیا یہ پرندے اب کہاں جاتے ہیں؟ میری بیوی اے
شام سے سکینہ کو رہائی نہ ملے گی نا تو تم لوگ جب قافلہ لٹا ہوا قافلہ پہنچے گا نا مدینہ تو صغرا سے جا کے کہنا صغرا اچھا ہوا تو نہ گئی, تیرے منہ پہ کسی نے تماچے تو نہ مارے, تازیانے تو نہ مارے. میری بیوی کہتی تھی اے بھیا شمر سے بولو منہ پہ تماچے مار لے, تازیانے نہ مارے. عزادارو ایک شب نمودار ہوئی, بیوی کو کسی چین نہیں آتا, کروٹ بدلتی ہیں, چین نہیں آتا. میری بیوی رباب کہتی ہیں آؤ سکینہ گود میں آ کے سو جاؤ. 2 پل کو سوئیں, اٹھ گئیں, کہتی ہیں اماں بہت خوف آتا ہے, شمر تماچا نہ مارے. عزادارو بہت بابا کو یاد کر کے روتی ہیں. شمر کہتا ہے یہ کون رو رہی ہے, میری رات کی نیند خراب ہو رہی ہے, اس سکینہ کو کیسے چپ کرایا جائے. ایک شخص کہتا ہے لعنت ہو اس پر, اس بچی کو اس کے باپ کا سر دے دو. عزادارو سر حسین آیا, سب بیویاں تعظیم میں کھڑی ہوئیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین. عزادارو سکینہ نے بڑھ کے بابا کے سر کو لیا, بس عزادارو گال پہ گال رکھے, سینے پہ سینہ رکھا. بابا کربلا سے کوفے سے شام, ان رخساروں کا رنگ بدلتا رہا, پہلے لال ہوا پھر نیلا ہوا اب سیاہ پڑ گیا. بابا جو گوشوارے عید پہ پہنائے تھے ان گوشواروں کو ایسے چھینا گیا کہ گوشواروں کے ساتھ کان بھی چھٹ گئے. بابا آج بھی سکینہ کے کان سے لہو جاری ہے. عزادارو بس یہ کہہ کے میری بیوی سکینہ چپ ہو گئی. عزادارو بیٹیاں باپ والی بیٹیاں بیٹھی ہیں نا, ہر بیٹی کو اپنے باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. وہ سکینہ جو بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی, وہ سکینہ جس کو امام حسین نے نمازوں میں مانگا تھا. عزادارو بس میری بیوی رباب کہتی ہیں اے سجاد لگتا ہے میری بچی سو گئی, میری بچی آرام سے سو گئی. مولا سجاد جاتے ہیں, نس پکڑی, فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں سکینہ دنیا سے چلی گئی, کوہرام برپا ہوا, یزید کے محل تک آواز پہنچی. کہتا ہے یہ اب کیوں کوہرام برپا ہوتا ہے, اب تو سر بھی بھجوا دیا. کہا وہ بچی جو اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. امام سجاد کو بلایا گیا, کہنے لگا یزید اے سجاد میں غسل بھی دوں گا کفن بھی دوں گا, لیکن اس بچی کی قبر اس اندھیرے زندان شام میں ہی بنے گی. عزادارو سکینہ مرنے کے بعد بھی زندان سے نہ رہا ہو سکی. عزادارو میرا سلام ہو اس ماں پر جس نے کربلا میں 6 ماہ کے اصغر کی قبر کھدتے ہوئے دیکھی اور شام کے زندان میں 4 برس کی سکینہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون.